والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ آیہ نمبر 163 تک پڑھ لیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ یہاں پہ اس سورہ کا جو دوسرا سیکشن تھا، دوسری جو فصل تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر ترجمے میں آپ دیکھیں تو نیچے لائن لگی ہوئی ہے، یہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ اس سورہ کی یہ جو فصل تھی جو ہم مطالعہ کر رہے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب آگے اگلی فصل کا جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے، اور وہ آغاز ہوتا ہے توحید کے بیان سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یعنی یہاں پہ نیچے ترجمہ جو کیا گیا ہے، ایک کنیکٹر لایا گیا ہے کہ ایمان والو انہیں فیصلہ کرنے دو، اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ نیچے جو 409 حاشیہ دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پڑھوں، اور میں خود اگر اس کو اپنی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ جو نا حاشیہ ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کہ آیت 162 پر اس سورہ کی دوسری فصل ختم ہوئی، جو کہ ہمیں معلوم ہے پیچھے ختم ہو گئی ہے۔ اس فصل میں یعنی اس سیکشن میں جو ابھی آگے آ رہا ہے، یعنی پیچھے جو پچھلی فصل تھی، اس فصل میں ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان ہوا ہے۔ تاسیس یعنی اس کی فاؤنڈیشنز اٹھائی گئی ہیں، بنیادیں اٹھائی گئی ہیں۔ یعنی یہ کہاں پڑا؟ یہ ہم نے آیہ نمبر 142 میں پیچھے پڑھا۔ اب یہاں سے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے، جس میں اس امت کے لیے دین ابراہیم کی تجدید کی جا رہی ہے۔ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دین ابراہیم کی تجدید کی جا رہی ہے۔ پیچھے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا نا، ملت ابراہیم، دین ابراہیم، دین، الدین، اسلام، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہ اصلاً جو دین کی روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو آگے دین دیا جائے گا، کیونکہ اب تیسری فصل سے آگے دین دیا جائے گا، پراپر دین سٹارٹ ہو جائے گا، تو یہ اس امت کے لیے دین ابراہیم کی تجدید کی جا رہی ہے۔ اس کی ابتدا توحید کے بیان سے ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا بالکل آغاز میں، یعنی اس فصل میں توحید سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مناسب ترتیب کے ساتھ امت کو شریعت کے وہ تمام احکامات دیے گئے ہیں جو اس سورہ کے زمانہ نزول میں دینا موزوں تھے۔ یہاں پہ جو آگے شریعت کے بیان میں جتنے بھی یعنی بیانات آئیں گے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص ترتیب رکھ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں کہ پہلے جو ہے نا نماز کا یعنی عبادات کا ذکر کر لیا، پھر اس کے بعد معاملات کا ذکر کر لیا۔ اس ترتیب کے ساتھ نہیں دیے جس طرح ہم ترتیب دیتے ہوتے ہیں، جیسے ہم انسان ترتیب دیتے ہیں چیزوں کو، ویسے ترتیب دے کے اس سورہ کے اندر آگے شریعت نہیں دی گئی، بلکہ جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ زمانہ نزول میں جو موضوع حالات تھے اس کے مطابق وہ احکامات اترتے رہے۔ تو اس لیے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ عبادات کے اندر معاملات ہیں، معاملات کے اندر قتال اور جہاد کے بھی جو ہے نا بیانات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو موضوع ہیں موقع محل کے مطابق جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس کے مطابق ہیں جو چیزیں دی گئی ہیں، اور ان کے تحت ان بدعات کی تردید کی گئی ہے۔ تردید کی گئی ہے مطلب یہ کہ جب شریعت دی گئی ہے تو اس شریعت کے اندر جو یہود اور مشرکین نے جو چیزیں ڈال دی تھیں اس دین میں، دین ابراہیم میں، تو وہ چیزیں ہیں، بدعات ہیں جن کو نکالا جائے گا، ان کی تردید کی جائے گی۔ وہ بھی اسی شریعت کے اندر جو ہے نا دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر جو دونوں نے دین میں داخل کر دی تھی، کن دونوں نے؟ یہود اور مشرکین مکہ، وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ ہی قائم کہتے تھے، کیونکہ وہ جو دین سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دین ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے لیا تھا۔ اور ایسے ہی اہل کتاب میں سے نصارہ اور یہود دونوں کہتے تھے کہ ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے۔ تو یہاں پہ آگے جو شریعت کا بیان آئے گا
یہ اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو، اس پیراگراف کو سامنے رکھ کے چیزوں کو دیکھیں۔ اب آگے یہ جو بیان آ رہا ہے اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 163، اس میں میں آپ کو 143 میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو امت مسلمہ ہے اس کی تاسیس ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ امت کی تاسیس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو امت ہے یہ 137 میں بتا دیا گیا تھا کہ اب یہی معیار ہوگی۔ جب وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے امت یہ معیار ہے تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ امت کا معیار ہوگی۔ یعنی اپنے دور کے لوگوں کے لیے کیا معیار تھا، یہ ہم نے 137 میں پڑھا تھا۔ وہاں کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو۔ کون؟ صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے وہ ایمان لائی ہے۔ اب وہ معیار بن گئی یہاں پہ، فقط اہتدوا، تو وہ یہ جو جن کو دعوت پیش کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو مدینہ کے اندر، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ یعنی اب معیار جو ہے وہ صحابہ اکرام ہی معیار ٹھہریں گے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا کو دین دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے، وہ دین جو ہے اب رہتی دنیا تک یہ ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم اس دین کی پیروی کریں گے۔ آگے یہ دین جب دیا گیا تو یہ آیت نمبر 150 اور 151 میں جو ہے نا ہمیں بتایا گیا، یہ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ جب دین دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو شریعت اور حکمت ہے، دو چیزیں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ یعنی اس نعمت کے اندر شریعت اور حکمت ہے، اور شریعت اور حکمت پہ عمل پیرا ہو کے ہی تزکیہ ہونا ہے۔ یہ جو شریعت اور حکمت ہے، کتاب سے مراد شریعت ہے، حکمت سے مراد جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اخلاقیات اور ایمانیات دونوں چیزیں ہیں حکمت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جو دو چیزیں شریعت اور حکمت ہے، اس رسول کے ذریعے سے جب یہ دین دیا جا رہا ہے، جب یہ نعمت کا آغاز ہو گیا ہے، تو وہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ وہ آیت نمبر 163 میں جو ہے نا ہم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو بیان آتا ہے وہ حکمت کا بیان آتا ہے، ایمانیات کا بیان آتا ہے۔ ایمانیات کا بیان سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ان الفاظ سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو انسان اپنے معبود سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی الہ کا جو لفظ ہے یہ گاڈ جو اسمال جی کے ساتھ لکھتے ہیں وہ اس کا معنی بن جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی جو معبود تم چنتے ہو نا، یعنی وہ معبود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی معبود ہے۔ الہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی اگر جس طرح نیچے انہوں نے الہ ہی کر لیا ہے، معبود یعنی کیا جاتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور جو ہے نا معنی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ جب انسان اپنے جو اسباب اور علل ہوتے ہیں اس سے ماورا ہو کر کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ جس سے مدد مانگتا ہے اس کو بھی الہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ بولا ہے میں نے اسباب اور علل، یہ نیچے حاشیے میں ہے، اسباب و علل سے ماورا۔ یہ اسباب کیا ہوتے ہیں اور علل کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں کسی سبب کا سہارا لیتا ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی انسان ہے۔ ایسے ہی میں کوئی دوائی استعمال کرتا ہوں تو یہ بھی ایک مادی چیز ہے۔ یہ مادی چیزیں یا انسانوں سے مدد لینا، یہ انسان مدد لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یوں ہی بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس اسباب تھے، جتنے بھی آپ کے پاس انسانی ذرائع تھے، آپ نے استعمال کر لیے، لیکن یہ سب کچھ استعمال کر چکنے کے بعد آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو کسی
ऐसी कुव्वत के हवाले करना है जो आपकी ज़ाहरी कुव्वतों से ऊपर उठकर है। तो जो ज़ाहरी कुव्वतों से ऊपर उठकर जो कुव्वत होती है, जो सहारा लिया जाता है और जिससे सहारा लिया जाता है, उसको भी इलाह कहा जाता है। तो यहाँ ये बताया गया कि तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, और वो इलाह कौन-सा है? वो अल्लाह की ज़ात है। ये जो अल्लाह की ज़ात है, ये इसी इलाह के साथ जब अलिफ लाम लगा देते हैं, जब ये THE दा जो होता है इंग्लिश में, ऐसे ही अरबिक में, अरबी ज़ुबान के अंदर अलिफ लाम लग जाता है किसी चीज़ के साथ, तो उसको प्रॉपर नाउन बना देता है। इलाह के साथ जब अलिफ लाम लगता है, तो ये अल्लाह बन जाता है। अब ये प्रॉपर नेम बन जाता है, ये अल्लाह ताला की ज़ात का नाम बन जाता है। तो तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, और वो है अल्लाह की ज़ात। अब यहाँ पे लफ़्ज़ वाहिद का भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो लफ़्ज़ वाहिद है, इसका माना अकेला, तन्हा किया जाता है। ऐसे ही एक और लफ़्ज़ है कुरान मजीद में, अहद इस्तेमाल होता है। अहद का माना यूनीक होता है, यानी वो चीज़ जो जो एक ही जिसकी मिसाल हो, उसको अहद कहते हैं, या वाहिद जिस तरह यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जब ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अकेला है, इंडिविजिबल है। उसकी ज़ात से आगे कोई मज़ीद ज़ातें नहीं निकलती। वो अकेला है, तन्हा है, वाहिद है। जब वो अकेला, तन्हा, वाहिद, यूनीक है, तो वो बाकी जो मखलूक़ात हैं, उसके साथ उसका क्या ताल्लुक बनेगा? उसके साथ खालिक और मखलूक का ताल्लुक बनता है। वो खुद अकेला, तन्हा, वाहिद खालिक है, और बाकी तमाम चीज़ें जो है ना उसकी मखलूक हैं। इससे एक तसव्वुर जो है ना पैदा होता है, जिसको बेहमगी का तसव्वुर कहते हैं। नीचे हाशिया नंबर 411 में देखें तो मैंने हाइलाइट किया हुआ है, बेहमगी के तसव्वुर से जो मायूसी पैदा होती है। ये बेहमगी क्या चीज़ होती है? हमा जो है ना, ये फ़ारसी का लफ़्ज़ है, उसी से हमगी का लफ़्ज़ बना है। हमा का मतलब होता है सारा का सारा, कुल का कुल। यानी जब हम ये लफ़्ज़ हमा बोलते हैं, तो ये सारा का सारा, यानी इसका माना होता है। तो ये बेहमगी का मतलब ये होता है कि वो जो सारा का सारा मवाद है दुनिया के अंदर मखलूक़ात की सूरत में, वो उससे बिल्कुल जुदा है, अलहदा है। यानी उस किसी के साथ उसको मवाज़ना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से एक बेहमगी का तसव्वुर पैदा होता है। वो बेहमगी जो है एक तरह की मायूसी पैदा करती है। हम इंसानों के अंदर क्या मामला होता है? हम इंसानों के अंदर मामला ये होता है कि हम दूसरे इंसानों के साथ जब उठते-बैठते हैं, एक उन्स पैदा हो जाता है, एक मोहब्बत पैदा हो जाती है, और एक ताल्लुक पैदा हो जाता है। लेकिन वो ज़ात जो हम में से नहीं है, हम में से जुदा है, अब उस तक पहुँचना है, तो उस तक पहुँचने के लिए प्रॉब्लम्स जो है ना क्रिएट होते हैं इंसानों के सामने, क्योंकि इंसान अकल से काम लेता है, उसके सामने मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो मसाइल क्या खड़े होते हैं? जिस तरह सदियों पे मुहीत बादशाहत का सिस्टम रहा, सरदारी जो ट्राइबलिज़्म का जो है ना सिस्टम रहा, उस सिस्टम के नतीजे में कुछ चीज़ें पैदा हो गईं। लोगों ने देखा कि बादशाह होते हैं, बादशाहों के वज़ीर होते हैं, उनके कुछ मुसाहब होते हैं, जो बादशाहों के पास होते हैं, और बादशाह की जो है ना उनकी बात सुनता है। आम आदमी जो है ना बादशाह तक नहीं पहुँच सकता था, वो वज़ीरों तक, वो सहारा लेके बादशाह तक पहुँचता था। तो ये एक तसव्वुर है, जो तसव्वुर सदियों तक इंसानों पे हुक्मरानी करता रहा। उसी तसव्वुर में से ये एक तसव्वुर जो है, ये कि अल्लाह तक कैसे पहुँचना है। वो अल्लाह जो है ना बादशाह है, वो कायनात का मालिक है। अब उस तक पहुँचने के लिए हमें सहारे ढूँढने पड़ेंगे। ये सहारे हैं, जब इंसान सहारों की तलाश में निकलता है, कभी वो बुतों की पूजा करता है, कभी वो फरिश्तों की पूजा करता है, कभी वो जिन्नों की पूजा करता है। तो ये जो तसव्वुर है कि वो एक बादशाह है, सबसे जुदा है, सबसे नुमायाँ है, ये उससे फूटा हुआ तसव्वुर है, जिसको हम बेहमगी का तसव्वुर कहते हैं। ये सिर्फ़ मुशरिकीन कौमों के साथ ही ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो इल्हामी रवायत की जो उम्मतें हैं, उनके साथ भी मामला हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? वो ऐसे होता है, उसकी मिसाल हम भी देखते हैं कि ज़ाहिर है हम उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं। जब अल्लाह तआला की ज़ात को एक हौलनाक, एक खौफ़नाक शख्सियत के तौर पे पेश किया जाता है,
یعنی وہ ہم کیسے پیش کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جمعے کے خطبوں میں، ہماری درس و تدریس کی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو تصور دیا جاتا ہے، اتنا ڈراؤنا تصور ہوتا ہے، اتنا ڈراؤنا تصور ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ سہم کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ تصور خوفناک ہونے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ بھی ایک طرح کی بے ہمگی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو بے ہمگی پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اب اس کا ایک میں تیسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کے دور کا خاص طور پہ ہے، وہ یہ کہ ہم جب سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس پڑھتے ہوئے ہم کچھ فزیکل لاز ہیں، نیچرل لاز ہیں، جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اتنے خوب جاتے ہیں ان لاز کے اندر کہ ہمیں جو ان لاز کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے ہم اس سے بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی بے ہمگی کا ایک تصور جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس جس جگہ پہ اپنے آپ کو احد کہا یا واحد کہا، وہاں اس کے ساتھ ضروری سمجھا کہ کچھ اور صفات کا حوالہ دیا جائے۔ جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں اکیلا تنہا ہوں، تو اس کے بعد فوری کہتی ہے کہ اللہ الصمد، وہ سمد بھی ہے۔ سمد کا مطلب چٹان ہے، وہ سہارا ہے۔ وہ سہارا کیسی نوعیت کا ہے کہ تمہاری ہر مشکل میں، تمہارے ہر حالات میں وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایسے ہی جب یہاں پہ کہا کہ الہ واحد، تو آگے پھر جو ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تاکہ جو بے ہمگی کا تصور انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، جو مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی ہیں، وہ مایوسی ان جو ہے نا صفات کے ذریعے سے رفع دفع ہو جاتی ہے۔ جس طرح سمد کا لفظ جو ہے لایا گیا، تو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے ہی یہاں پہ رحمان اور رحیم کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور رحمان اور رحیم کا لفظ لانے سے پہلے ایک چیز کی نفی کی گئی ہے، لا الہ، یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پہلے اس کو مثبت طریقے سے بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، پھر اس کو منفی طریقے سے بیان کیا، لا الہ، کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے، مگر اس کے۔ وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، کہ رحمان جب لفظ بولا جاتا ہے تو یہ دونوں لفظ جو ہیں رحمان اور رحیم مطلب ایک ہی ہے۔ رحمت، شفقت، کائنڈنس، یہ اس کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر ان میں ہم فرق کرتے ہیں۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوش مارا اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا رحمت، یعنی یہ رحمان جس طرح کا جو ہے نا یہ لفظ ہے، آخر میں نون آتا ہے، تو جس طریقے سے عربی زبان کے اندر الفاظ آتے ہیں تو وہ جو اس اسلوب کے اندر آتے ہیں ان کے اندر ایک ہیجان ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ رحمان ہے، وہ سراسر رحمت ہے، جوش والا، یعنی وہ رحمت ہے، یعنی اس کی رحمت ہے جس کے نتیجے میں، رحمان ہونے کے نتیجے میں یہ کائنات بنی ہے۔ جب یہ کائنات بنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کائنات بنا کے وہ اس کائنات سے جدا ہو گیا، بلکہ وہ رحیم بھی ہے۔ رحیم جو ہے وہ کنٹینیوٹی کو شو کرتا ہے۔ یہاں پہ نیچے ترجمہ کیا ہے شفقت ابدی ہے، ہمیشگی کو شو کرتا ہے۔ رحمان ایک وقتی چیز کو شو کرتا ہے اور رحیم ایک مستقل چیز کو شو کرتا ہے۔ وقتی طور پہ جو جوش اللہ کی رحمت نے مارا تو کائنات بن گئی۔ اب کائنات بننے کے بعد اس کو پالنا ہے، اس کی جو ہے نا لک آفٹر اس کو کرنا ہے، اس کو پوسنا ہے، اس کو جو ہے نا نگہداشت کرنی ہے، تو وہ اس کے رحیم ہونے کا پہلو ہے۔ تو ایسے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی تنہا واحد ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جب یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں اس مرحلے پہ، جس مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں، یعنی یہ جو مرحلہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہاں پہ اللہ کی حکمت کا بیان شروع ہوتا ہے، اس کے بعد شریعت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تو جو پہلا انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا،
وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کتنا خوبصورت بیان ہے کہ جب شریعت دی جانے لگی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس ذات کا جو تعارف کرایا گیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جب رحمان اور رحیم اس اسلام کا، دین ابراہیم کا، ملت ابراہیم کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے وہ توحید ہے، اور توحید کو جب ہم بیان کر رہے ہیں، رحمان اور رحیم کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب بنا؟ اسلام تو سراپا رحمت ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر کوئی اسلام کی، قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی خوفناک تصویر پیش کرے تو فوری طور پہ یہ تصور سامنے آ جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو یہ اسی چیز کی تو یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو وہ اسی چیز کی تو یاد دہانی ہوتی ہے۔ ہم کیا جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم چیزوں کو رٹا لگا لیتے ہیں، ہم رٹا لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ریچولز میں اس کو جو ہے نا کنورٹ کر دیتے ہیں۔ جب ایک چیز ریچولز میں بن جاتی ہے، رٹے میں جو ہے نا تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کی اہمیت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یعنی اسلام تو سراسر جو ہے نا وہ رحمان اور رحمت سے نکلا ہوا، رحیم سے پھوٹا ہوا جو ہے نا وہ چیز ہے۔ یعنی اس مرحلے پہ جب حکمت کا بیان شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسے جو ہے نا تعارف کرایا گیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں، ان فی خلق السماوات، خلق کہتے ہیں بناوٹ کو، سٹرکچر کو بنانے میں، یعنی زمین و آسمان کے بنانے میں۔ اب جو پیچھے رحمان اور رحیم پڑھا ہے، اللہ کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس کی دلیل دی جائے گی، یعنی وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے، اس کا ثبوت دیا جائے گا۔ ثبوت ہمیشہ جب دیا جاتا ہے قرآن مجید میں تو وہ کچھ شواہد ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں، کچھ چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ نتائج نکالتے ہیں، ایسے ہی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات چیزیں پھیلا دیتی ہے۔ دیکھو تمہیں ہم نے عقل مند انسان بنایا ہے، تمہیں ہم نے کچھ چیزیں دی ہیں، اس کی بنا پہ چیزوں کو پرکھو۔ تو جو پیچھے توحید کا بیان تھا، اس بیان کو انسانوں سے متعلق کرنے کے لیے اب کچھ چیزیں جو ہے نا سامنے لائی جائیں گی۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین بنایا والارض، اس کے بعد کہا واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدل بدل میں۔ اختلاف کا دو معنی ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اختلاف وہی جو خلیفہ کا لفظ ہے، یعنی ایک شخص کے بعد دوسرے شخص کا آنا، اس کے لیے بھی یہ اختلاف کا جو ہے نا معنی آتا ہے۔ ایک اختلاف جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں۔ تو یہاں پہ دوسرا معنی ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا۔ تو رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، اس کے بعد کہا ہے والفلک التی، اور فلک کہتے ہیں کشتی کو، تجری فی البحر، اور جو سمندر میں، دریا میں چلتی ہے، بما ان چیزوں کے لیے، ینفع الناس جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، اور وما انزل اللہ من السماء، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان سے اتارتا ہے، من ماء، بارش کی صورت میں، فاحیا بہ الارض، اور اس کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے۔ فاحیا یعنی حی سے ہے لفظ، یعنی زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کو موت دینے کے بعد، زمین کو موت دینے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس کے بعد اس کے اوپر ہر طرح کے جاندار کو پھیلا دیا۔ بس پھیلا دیا جاندار کو، دابہ کا مطلب جاندار ہے، کل کا مطلب ہر طرح کے جاندار کو اس زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ وتصریف الریاح، اور اس کے بعد ہواؤں کا عدل بدل۔ تصریف کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک چیز فگر کو پیش کی جاتی ہے جس کے کوئی 7 کئی ایک اسپیکٹس ہو سکتے ہیں،
4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। आप जितने भी ये एस्पेक्ट्स हैं, एक एक करके फिगर को रोटेट किया जाए और आपके सामने उसको दिखाया जाए, तो हर जो पहलू है, हर जो फेस है उस फिगर का, उसको हम ये जो मूवमेंट होती है, इसको हम तसरीफ कहते हैं। तो हवाओं के अदल बदल में आने जाने में वह सहाबी सहाब कहते हैं बादल को। मुसख्खर, इसको मुसख्खर कर दिया गया बादलों को, बैन समाई वल अर्द, आसमानों और जमीन के दरमियान, ली ला आयातिल लिकौमिन याकिलून, ये सब निशानियां हैं। किन के लिए निशानियां हैं? उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं, जो अकल से काम लेते हैं। अब हम इसकी तफसील देखते हैं। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं, सबसे जो आखिरी फ्रेज है इसको सबसे पहले ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हिकमत और शरीयत का जो बयान दिया जा रहा है उसका अभी आगाज हुआ है। आगाज होते ही, छूटते ही जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इंसानों को मुखातिब किया गया है। इंसानों को जब मुखातिब किया जाता है तो उसकी अकल से मुखातिब किया जाता है। और जब ये शरीयत का बयान देना शुरू किया है, हिकमत का बयान देना शुरू किया है, तो जो सबसे पहली चीज जिससे इंसान को मुखातिब करके बताया और उसकी तरफ इशारा कर दिया, वो उसकी अकल है। ये अकल के जरिए से ही दीन समझा जाएगा, ये कोई इम्पोज नहीं किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के अंदर अंधेला नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि पहले ईमान ले आओ और उसके बाद जो है ना इसको समझ लेना, ऐसी बात नहीं। बल्कि आगाज से ही तौहीद ईमान की चीज है, वहां से ही आगाज करते ही कुरान कह रहा है कि मैं तुम्हारी अकल से मुखातिब हो रहा हूं। अकल से एक चीज को समझोगे, समझोगे तो जिस नतीजे पे पहुंचोगे वो एक ही जात है अल्लाह की, जहां तक तुमने पहुंचना है। यहाँ पे ऊपर जो कुछ भी हमने चीजें देखी, ये डेटा जो है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डेटा के, वो सारे के सारे आयात हैं। इनको आयात कहा गया। आयात, आयत की जमा होती है। आयत क्या चीज होती है? दलील को कहते हैं। ये दलाइल हैं जो कुरान मजीद ने दे दिए हैं तौहीद के और रहमान के, रहीम होने के जो दलाइल दिए हैं कुरान मजीद ने, वो सारे के सारे अब आपके सामने वो रख दिए हैं, जो इंसानों के मुशाहदे में चीजें आती हैं और इनको इंसानों ने समझना है। इसमें एक बड़ी अहम चीज है जो तदब्बर कुरान में और अल बयान में इस चीज को हाईलाइट किया गया है। वो चीज ये है कि ये जितनी भी आयात पेश की गई हैं, ये महज डाटा है, एलिमेंट्स हैं। यानी ये नहीं बताया कि इन आयात के अंदर क्या चीज है, वो क्या चीजें हैं जिनको इंसान ने समझना है। वो उसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती इस आया के अंदर। क्यों नहीं मिलती? इसको इंसानों पे छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उसको कहा गया है कि तू साहिब अकल है। अकल के जरिए से अब इसके नताइज तो खुद अखज कर लेगा। जब इन पे गौर हौस करेगा, इन पे तो यानी अकल से काम लेगा, फिक्र से काम लेगा, नतीजे तक पहुंचेगा। ये जितनी भी चीजें आपके सामने आयात की सूरत में रख दी हैं, इस पे गौर हौस करना अब इंसान का काम है, ताकि उसकी तरबियत हो, उसकी अकल की तरबियत हो, वो उस नतीजे तक पहुंचे जहां तक जो है ना इंसान को पहुंचना चाहिए। ये इंसान के फहम पे छोड़ दिया गया है। अब हम देखते हैं इंसानी फहम को इस्तेमाल करते हुए इन आयात के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात वो क्या कहती है, इसकी तफसील कर लेते हैं। तफसील में जब हम जाएंगे तो वो क्या चीज़ है, ज़ाहिर है कि अब हम अकल से चीज़ों को समझेंगे। अकल से समझेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ कही गई है कि इसमें शुबा नहीं कि आसमान और ज़मीन के बनाने में, ये तर्जमा किया गया है बनाने में, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इस ज़मीन और आसमान का, वो कैसा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जब हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये दोनों चीजें, जमीन भी और आसमान भी, गो के अपने अंदर एक तजाद रखती हैं। तजाद क्या रखती हैं? ये कि ये एक दूसरे के साथ जो मामला है, जैसे कि हम पता है कि दिन का तजाद जो होता है अपोजिट होता है, वो रात होती है अंधेरा होता है, दिन को रोशनी होती है। तो ये बिल्कुल एक अपोजिट सिफ्त होती है। ऐसे ही जब हम ये कहते हैं कि जमीन, तो इसकी अपोजिट जो सिफ्त है वो आसमान है।
زمین و آسمان، یعنی یہاں ایک جوڑے کا تصور بن جاتا ہے. اپنی نیچر میں تو یہ اپوزٹس ہیں، لیکن دونوں مل کے ایک جوڑا بن جاتے ہیں. جوڑا بن کے وہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ، ایک پورے موافقت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے اس کائنات کا ایک بھلا ہوتا ہے، جس سے اس کائنات میں مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے. دیکھتے ہیں آسمان میں، جب ہم دیکھتے ہیں تو آسمان میں ہمیں چاند ملتا ہے، سورج ملتا ہے. سورج کی روشنی ہے جس سے زندگی زمین کے اوپر قائم و دائم ہے. سورج کی روشنی ہی سے جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس زمین کے اوپر جو آپ کو زندگی، ہریالی، چرند پرند اور پھول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ کو اسی آسمان کے زمین کے ساتھ مطابقت رکھنے کی وجہ سے جو سسٹم ہے، جو آپس میں بندھا ہوا ہے، وہ سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کائنات کا سلسلہ، یعنی جو زندگی کا سلسلہ ہے، وہ قائم و دائم رہتا ہے. یہ رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفت ہے، وہ یہ اس کی رحمت، اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو تربیت کرے، انسانوں کو پالے پوسے. یہ اسی کا لگایا ہوا یہ سارا پودا ہے، یعنی اسی کا لگایا ہوا یہ سارا سٹرکچر ہے زمین و آسمان کا. آگے بڑھتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اس کے بعد کہا کہ دنوں کا آنا اور جانا. دنوں کا آنا اور جانا، پچھلی بات کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں تو دن رات مل کے ایک دن بناتے ہیں، 24 گھنٹے بناتے ہیں. اس سے پھر ہفتے بنتے ہیں، اس سے پھر آگے مہینے بنتے ہیں، اس سے آگے پھر بہار، خزاں، گرمی اور سردی کے موسم آتے ہیں. یہ آسمان کی مطابقت کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے جو ہے نا دن اور رات میں یہ فرق آتا جاتا ہے، ویسے ویسے جو ہے نا آسمان کے اندر بھی ہم جو ہے نا چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے فرق آتا جاتا ہے. وہ کیسے؟ سورج کی موومنٹ جو ہے نا ایسے ہو جاتی ہے کہ موسموں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں، جس سے جو ہے نا دن اور رات میں جو ہے نا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. رات اور دن کا آنا بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے وہ تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، جیسے وہ ایک معمولی فرق کے ساتھ آتے ہیں. جیسے معمولی فرق کیا ہے؟ روزانہ 1-2 منٹس کا جو ہے نا کمی اور بیشی ہوتی ہے، جس سے آگے چل کے موسم بدلتے ہیں. اور یہ تو زمین و آسمان کے ساتھ مل کے بات ہو گئی، لیکن اسی دن اور رات کے آنے میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں. جیسے قرآن مجید اور جگہوں پہ بھی جو ہے نا بیان کرتا ہے کہ دن کے اندر تم معیشت کے لیے تگ و دو کرتے ہو، رات آتی ہے تو تمہیں رات میں سکون ملتا ہے. یہ وہ پہلو ہیں جو سامنے رہنے چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز کو لے لیا، وہ چیز ہے والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو سمندر اور دریا میں چلتی ہے. کشتی اگر آپ دیکھیں اس کو، کشتی کے لفظ کو دیکھیں تو یہ جو فلک لفظ آیا ہے، یہ سنگولر بھی آتا ہے اور پلورل بھی آتا ہے. یہ مؤنث بھی آتا ہے، مذکر بھی آتا ہے. تو یہاں پہ یہ مؤنث کے طور پہ آیا ہے، بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ مذکر کے طور پہ بھی آیا ہے. یہاں مؤنث ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں پچھلی بات کے ساتھ ملا کے، پیچھے رات کا آنے جانے کی بات کہی گئی تھی، اس سے پہلے زمین و آسمان کی بناوٹ کی بات کہی گئی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائے تھے. یہاں کشتی کون بناتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. کشتی انسان بناتا ہے. تو گویا کہ اب انسان کشتی بنائے، جہاز بنائے، کوئی ایسی چیز بھی بنا لے، وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی ہی چیز ہوئی ہوتی ہے. یہ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہ خود بناتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان نے بنائی ہے، لیکن وہ اصلاً جو ہے، وہ جو میٹیریل ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا میٹیریل تھا. جو انسان نے اپنی قوت عقل کی استعمال کی ان چیزوں کو بنانے کے لیے، وہ کہاں کس کی دی ہوئی تھی؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی تھی. یعنی انسان کی عقل ہے جو ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پیش کر رہی ہے، اور اپنے معاملات میں بھی عقل کو استعمال کر کے وہ بہت ساری چیزیں بنا لیتا ہے. جب وہ بہت ساری چیزیں بنا لیتا ہے تو کیا وہ اس کو آن کر سکتا ہے؟ ہمیں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اصلاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی دی ہوئی چیز ہوتی ہے. اور اب ہم جب سائنسی دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار چیزیں ہیں جو انسان نے بنا لی ہیں. یہاں پہ بھی اس جو ہے نا کشتی کی اگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رحیم اور رحمان جو صفت ہے، اسی کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور جب یہ کشتی لے کے چلتی ہے تو کیا کرتی ہے، اس کے اندر لوگوں کی نفع کی چیزیں ہوتی ہیں، معیشت کی چیزیں ہوتی ہیں، روزگار کی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے انسان فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بنائی چیز انسان نے اپنے ہی فائدے کے لیے بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز بھی میری رحیم اور رحمت ہی کا جو ہے نا پھوٹا ہوا تصور ہے، کہ تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہارے اندر جو فیکلٹیز رکھ دی گئی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور اٹھانے کے بعد چیزوں کو کیا سے کیا بنا دیتے ہو۔ اس کے بعد کہا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، میں نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ ایک آسمان کا تصور وہ ہے جو سائنس ہمیں دیتی ہے، وہ تصور جس کو ہم سکائی کہتے ہیں، یہ وہ والا سکائی نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر جب سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جو ہر وہ چیز جو ہمارے سروں کے اوپر ہو، چھتوں کے اوپر سے ہو، یا درختوں کے اوپر جو فضا ہے، وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سما۔ تو یہ جو بارش ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے اب سائنس کی دنیا میں کہ یہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، ایسے ہی کوئی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے سے یہ بارش ہوتی ہے۔ تو بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اسی فضا سے ہوتی ہے، اسی سما سے ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو زندگی ہے وہ رواں دواں ہو جاتی ہے۔ زندگی کی جو بنیاد ہے، زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ پانی ہے۔ وہ پانی ہی جو ہے نا اس کی بنیاد بنتا ہے، اور جب پانی اس کی بنیاد بنتا ہے تو پھر جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد انسانوں کے اندر ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور اس کے بعد ہریالی آتی ہے، خوراک مہیا ہوتی ہے، چرند پرند انسان ہر چیز اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے ایک چیزوں کے درمیان ایک موت کی سی کیفیت وارد ہو جاتی ہے جب بارش نہ ہو، جب پانی نہ ہو۔ تو جب پانی آ جاتا ہے تو زندگی جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بسا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، سکیٹر کر دینا، کسی چیز کو وسیع علاقے میں جو ہے نا پھیلا دینا، اس چیز کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ جب بارش ہوئی، بارش سے زندگی کا آغاز ہو گیا، لوگ جو ہے نا آگے نسلن در نسلن آگے بڑھیں گے، آگے نسلیں بڑھیں گی، اور اس کے بعد ہجرتیں بھی ہوں گی۔ جہاں جہاں پانی ہوگا انسان وہاں وہاں تک جائے گا، اپنی معیشت کے لیے جائے گا۔ تو انسانوں کو، بلکہ کہا دابا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں نے پھر ہر طرح کی جاندار چیز کو اس زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ ہر جاندار کو، دابا کا جو لفظ ہے یہ اصلاً زمین کے اوپر جو رینگنے والی مخلوق ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کیڑے مکوڑے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر چلنے والی کسی چیز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو موقع محال ہو تو یہ ہر طرح کی جاندار چیز کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں موقع محل تھا دابا کا، اور اس موقع محل میں یہ ہر طرح کی جاندار کے لیے استعمال ہو گیا، یعنی زمین کے اوپر اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام جانداروں کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ تصریف الریاح، اس کے بعد ہواؤں کا آنا جانا۔ اب یہ ہواؤں کا آنا جانا جو ہے، اس کی ایک واضح مثال تو ساتھ ہی مل جاتی ہے، جیسے بادل ہے، یعنی آگے کہا کہ بس صحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی بادلوں کو بھی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ تو ہواؤں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ہواؤں کی ہی جو مداخلت ہوتی ہے، جس سے موسموں کے ساتھ ہوائیں بھی اپنی مطابقت قائم کر لیتی ہیں۔ جیسے کہ یعنی کہ جب زمین سے پودے نکلنے ہیں، کونپلیں پھوٹنی ہیں، شگوفے نکلنے ہیں، تو ہوا کے اندر کوئی رطوبت ہوگی تو پھر ہی جو ہے نا وہ کونپلیں شگوفے نکلیں گے نا۔ اگر ہوا کے اندر رطوبت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے ماحول بنے گا کہ زمین کے اندر سے چیزیں اگ پڑیں۔ ایسے ہی جب فصلیں پکنے کا دور آتا ہے، فصلیں پکنے کے دور میں ہوا کے اندر کوئی خاص خاصیت ہوتی ہے جو فصلوں کو پکا دیتی ہے۔ یعنی یہ تمام جو سسٹم ہے آپس میں ایسے گندھا ہوا ہے، تمام کا تمام، یعنی خواہ وہ آسمانوں میں چیزیں ہوں، خواہ وہ زمینوں کے اندر چیزیں ہوں، خواہ وہ پانی ہو، خواہ وہ ہوائیں ہوں، یہ سب کے سب آپس میں مل کے جو ہے نا زندگی کو چلا رہے ہیں، اور چلا رہے ہیں۔ اسی سے جو ہے نا بہار آتی ہے، اسی سے خزاں آتی ہے، انہی ہواؤں سے
इन्हीं हवाओं से जो है ना बादल चलते हैं, इन्हीं हवाओं से जो है ना इंसानों के अंदर मुख्तलिफ तरह की तबीयतें जो है ना पैदा होती हैं। और उसके बाद ज़िक्र किया यानी बादल का, और बादल को कहा कि इसको मुसख्खर कर दिया है। मुसख्खर का करने का मतलब होता है ताबे फरमान कर देना किसी चीज़ को, यानी उसको पकड़ा और उसको मती कर दिया, उसको ओबीडिएंट बना दिया, और वो इस तरीके से जो है ना उसको ताबे बना दिया कि उसके नतीजे में कि वो चीज़, अब आपको कोई उसका कोई हदिया नहीं देना पड़ता, आपको कोई उसकी पे नहीं आपको देनी पड़ती, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपके लिए वो चीज़ मुफ्त मुहैया कर दी गई है। यानी ये वो चीज़ है जो मुसख्खर के माने में आती है। यहाँ आज के साइंसी दौर में अंदर ये एक थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम बना है इस लफ़्ज़ के साथ, तस्ख़ीर का जब माना आता है, तो ये कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ों के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने चाँद को तुम्हारे लिए तस्ख़ीर कर दिया, जैसे मैंने तुम्हारे लिए सूरज को तस्ख़ीर कर दिया, या हवाओं को तस्ख़ीर कर दिया, या बादलों को तस्ख़ीर कर दिया। तो ये साइंसी दौर में लोगों का जब ज़हन थोड़ा-सा ऊपर उठा, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये इंसानों के हाथ में दे दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसख्खर के साथ जो है ना सख्खर लकुम का लफ़्ज़ आता है, यहाँ पे तो नहीं आया लेकिन जगह-जगह आया है। तो उसका माना ये होता है कि इसका मुती होना, फर्माबरदार होना, ये भी अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह ही के हाथ में है। बस फ़र्क ये पड़ा है कि अल्लाह ने जो इन चीज़ों से जो फ़ायदा निकलता है, वो फ़ायदा है जिससे इंसान फ़ायदा उठा रहे हैं, ना कि इंसानों के हाथ में दे दिया है, ऐसा नहीं है। इंसानों के हाथ में नहीं दिया इन चीज़ों का, यानी ज़मीन और आसमान का जो जो इक़्तिदार है, जो जो क़ुव्वतें हैं, ये सारी ये इंसानों के हाथ में नहीं दी, बल्कि अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। और उसके बाद कहा कि ये सारी की सारी जो मवाद आपके सामने रखा है, ये अल्लाह की दी हुई आयात थी, दलाइल थे, इनको देखो, इनको परखो और मेरी तौहीद तक पहुँच जाओ। ये वो चीज़ थी, यानी इस हकीकत को समझने के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, और वो निशानियाँ उन लोगों के ही काम आएँगी जो अक्ल से काम लेंगे। अक्ल से काम लेके मेरे तक पहुँचेंगे, मेरी तौहीद तक पहुँचेंगे, ये वो चीज़ है। इसी से जो आज के दौर का जो एक साइंसी तसव्वुर है, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं कि इस कायनात में एवोल्यूशन हुई, या बिग बैंग का जो तसव्वुर आता है, वो भी इस आया के तहत लाके अगर हम देखें, तो ऑटोमैटिकली खुद जो है ना ये सॉर्ट आउट हो जाता है। कैसे होता है? ये कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे रहमान और रहीम है। ये हो ही नहीं सकता कि जो कुछ रिज़ल्ट अभी हमें देख रहे हैं, जो इन आयात की सूरत में आपके सामने रख दिया गया है, ये जो रिज़ल्ट है, ये खुद बता रहा है कि कायनात की एक-एक चीज़ जो है, ये जो कॉग व्हील्स होते हैं, जब आप मैकेनिकली किसी यानी इंजन को देखते हैं, तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें हैं एक-दूसरे के साथ मिल के चल रही होती हैं। ऐसे ही यानी एक पूरी कायनात के अंदर ये जितनी भी चीज़ें अभी आपके सामने रखी हैं, ये सारी की सारी एक-दूसरे के साथ मुताबिकत है, एक मुवाफ़क़त है, एक पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर बनी हुई हैं। इसके पीछे एक ही क़ुव्वत है। अगर ये कायनात का आगाज़ यानी किसी बिग बैंग से भी हुआ है, तो वो भी उसके पीछे भी अल्लाह ताला की इज़ात थी। अदरवाइज़ ये जो नताइज हम देख रहे हैं, ये जो डाटा हमें मुहैया किया गया है, इसकी बुनियाद पे हमें तो यही लगता है कि इसके पीछे एक ही ज़ात है, जो इन सब चीज़ों को चला रही है। वो अर्रहमान है और रहीम है। यहाँ पे एक और पहलू है, मैंने जितनी भी चीज़ें आपके सामने तफ़सील करके रखी हैं, इसमें कोई आपका जो वर्ल्ड व्यू है, वो सामने नहीं आना चाहिए। कोई भी जो आपका जो साइंसी नॉलेज है, वो सामने नहीं आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कुरान जब नाज़िल हो रहा था और जब हम इसको 1400 साल बाद पढ़ रहे हैं, हमारे जो इंसानी उलूम हैं, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी उलूम ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन जब हम कुरान मजीद पढ़ने बैठेंगे, तो जो चीज़ें हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उसकी रोशनी में कुरान को नहीं समझेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे नुक्ते नज़र के मुताबिक हम इसको अलहदा रखते हैं। कुरान जब जो है ना अपने दलाइल पेश करता है, तो वो जो इंसानी अक्ल है,
वो ये यूनिवर्सल इंसानी अकल है, उससे मुखातब होता है। यूनिवर्सल इंसानी अकल से क्या मुराद है? यानी वो आज के दौर की नहीं, बल्कि वो हर दौर की है। वो 1400 साल पहले भी यहाँ तक पहुँच सकती थी, और आज भी अगर वो अकल यानी इन चीज़ों को समझे तो वहाँ तक पहुँच सकती है। यानी हमारे फ़हम में और सहाबा इकराम के फ़हम में जो फ़र्क है, वो दुनियावी उलूम का यकीनन है। लेकिन ये कहें कि कुरान फ़हमी में फ़र्क है, वो ये तसव्वुर कभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी बुनियाद ये है कि कुरान को हम हमेशा ज़ुबान और बयान की रूह से समझेंगे, और वो जो समझ है, उसमें कभी भी साइंस की मदाखलत नहीं आने देंगे। वरना जो है, जो साइंस से डेटा आपको मिलेगा, जो नताइज मिलेंगे, वो बदलते रहते हैं। जब आप जुज़ियात में जाएँगे, तो प्रॉब्लम होती रहेगी। हम उन कुरान की आयत को महज़ उस हद तक रखेंगे, जिस हद तक जो यूनिवर्सल जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, उसको मुखातब कर रही है, उसकी फितरत को मुखातब कर रही है, उसकी अकल को मुखातब कर रही है। ये इंसान 200 साल पहले का हो, 400 साल पहले का हो, 1400 साल पहले का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कुरान फ़हमी में हमेशा उस हद तक जाना चाहिए, उसके बाद जो कुछ भी आप पेश करेंगे, वो कुरान नहीं है, वो इंसानी उलूम है। इंसानी उलूम को कुरानी उलूम से जुदा करके रखना चाहिए। यानी जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, वो इसी पहलू से रखी हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बयान की हैं, ये आम इंसानी फ़हम की सतह तक जो है ना रख के बात करनी चाहिए। जुज़ियात में नहीं जाना चाहिए। जुज़वियात में जाएँगे तो वहाँ बेशुमार जो है ना ज़ाहिर है प्रॉब्लम खड़े हो जाएँगे, और वो सानी उलूम के होंगे, फिर उसको हम कुरान के साथ लिंक नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि कुरान का बयान भी यही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात ये हो रही है कि ये निशानियाँ पेश कर दी गई आपके सामने। ये रहमान और रहीम की जो सिफ़त है, इसके हवाले से, अल्लाह की तौहीद के हवाले से आपके सामने ये तमाम निशानियाँ पेश कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और लोग हैं, जो इस तौहीद के तसव्वुर को नहीं मानते। वमिनन्नासी, यहाँ पे अन्नास का लफ़्ज़ आया है। ये अन्नास कौन लोग हैं? कुरान मजीद में जब भी कोई लफ़्ज़ आता है, तो हम मुतय्यन करके देखते हैं कि ये कौन लोग हैं उसी मुआशरे के अंदर। कुरान की जो ऑडियंस हैं, जिनको कुरान मुखातब कर रहा है, तो हमें मालूम है कि ये अहले ईमान के लिए कोई बात हो रही है यहाँ पे। अहले ईमान को मुखातब करके बात हो रही है, तो उनकी बैकग्राउंड में यहाँ पे एक यहूद हैं, अहले किताब हैं, जो इस सूरा का आधा हिस्सा जो पीछे पढ़ आए हैं, वो जो है ना वो लोग हैं। ये प्राइमरी लोग हैं। इस पूरी जो आगे बात होगी, अभी आगे कई और आयतें चलेंगी, तो हम अन्नास का जो मुद्दा है, पहले वो मुतय्यन कर लें। अन्नास का जो मुद्दा है, यानी ये कौन लोग हैं? ये असल यहूदी लोग हैं, यानी अहले किताब लोग हैं। पीछे हमने सेक्शन 1 में भी देखा था और सेक्शन 2 में भी देखा था कि अहले किताब के साथ नसारा को भी शामिल कर लिया गया था, और उसके साथ मुशरिकीन मक्का को भी एक हद तक शामिल कर लिया गया था। वही सूरत-ए-हाल यहाँ पे है। यहाँ असलन जो ही आगे बढ़ेंगे, तू आगे बढ़ेंगे, तो हमें मालूम होगा कि असलन जो है, यहाँ मुखातब किया जा रहा है, यानी मुखातब तो अहले ईमान ही है, लेकिन किन के हवाले से बात की जा रही है, वो असलन अहले किताब हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे मुशरिकीन मक्का को भी ले लिया गया है। तो अन्नास कह के गोया कि अरबों के वो तमाम लोग हैं, जो सहाबा इकराम के ज़माने में जिन तक ये दावत पहुँची है कुरान की। यो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम ये कहते हैं कि कुछ और लोग भी हैं कि वो इस बात को नहीं मान रहे, इस बात को, इस तौहीद को नहीं मान रहे, तो हमें मालूम है कि किन के बारे में है। या तो वो मुशरिकीन मक्का होंगे, या अहले किताब होंगे, उनके यहाँ भी तौहीद का प्रॉब्लम था। और जैसा कि यहाँ आगे चल के भी मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पे अमूमी बात की गई है, उन तमाम लोगों को, अहले किताब को, मुशरिकीन मक्का को साथ लेके बात की गई है। और लोगों में से लोग कुछ हैं, मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में से कुछ हैं जो औरों को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं। अंदाद जो लफ्ज़ होता है, इसकी ये जमा है, इसकी सिंगुलर होती है निद, निद्दुन। निद कहते ही हम सर को, बराबर को, जो बिल्कुल बराबर की चोट का कोई दूसरा शख्स होता है, सेम ओहदे का जो शख्स होता है, उसको कहते हैं कि एक शख्स का एक ओहदा है, बिल्कुल वही ओहदा दूसरे शख्स का है। तो दोनों ओहदे जब हम ये बात कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के निद हैं।
تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس توحید کے تصور کو نہیں مانتے، ان نشانیوں کے باوجود جو پیچھے نشانیاں دے دی گئی ہیں۔ لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ انداد کا آیا ہے، یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کون ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا کلو دے دیتا ہوں تاکہ آگے چیزیں جو ہے نا واضح رہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ آگے لفظ استعمال ہوا ہے یحبونہم، وہ ان اور لوگوں کو، ان کو ہمسروں کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو برابر ٹھہرا دیا ہے ان لوگوں نے، یہاں ہم کا جو ہے نا پروناؤن آیا ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم کا جو لفظ آیا ہے یہ نان انٹیلیجنٹ بینگز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہی انٹیلیجنٹ بینگز کے لیے، جیسے فرشتے، جنات ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ انداز جو ہے یہ فرشتے ہیں، انسان ہیں یا جنات ہیں؟ نہیں، یہ نہ ہی فرشتے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ یہ جنات ہیں، یہ انسان ہیں۔ اب یہ کون سے انسان ہیں؟ موجودہ دور کے انسان ہیں جس دور میں قرآن یہ بات کر رہا ہے، یا ماضی کے انسان ہیں؟ یعنی ماضی کے انسان بھی ہو سکتے ہیں، یہ ماضی کے انسان بھی نہیں ہیں، یہ موجودہ دور کے جو ان کے انسان ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ یہ کن کے بارے میں ہے، تو آگے چل کے جو آیتیں آئیں گی اس سے ہم یہ چیزیں کھلتی جائیں گی، لیکن آپ لوگوں کو ایک ڈائریکشن ابھی بتانے کے لیے کہ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب ہم اہل کتاب میں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ہمسر ہیں، تو یہ ان کے وہ پیر ہیں، یہ ان کی مذہبی قیادت ہے، یہ علماء ہیں، یہ ان کے فقہا ہیں، یہ ان کے صوفی ہیں۔ یعنی جو بھی مذہبی قیادت لیڈرشپ ہو سکتی ہے کسی شخص پروہت میں، یا ان کی آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نام دے لیں، جو بھی مذہبی لیڈرشپ ہے وہ ان کو انداز یہاں پہ کہا گیا ہے۔ اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کاہو باللہ کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑھ کے محبت ان کی اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کی محبت شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ اشد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی، یعنی شدید ترین محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن نشانیاں آ چکنے کے بعد، جو اوپر نشانیاں بیان ہوئی تھیں، آ چکنے کے بعد ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کیا، بلکہ وہ سٹل جو ہے نا اسی نقطہ نظر پہ قائم ہیں کہ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے پیر، جو ہمارے علماء جو کچھ ہیں وہی درست ہیں، اور وہ انہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ جو محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، یہ انسانوں سے محبت کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اہل ایمان کی ایک خاص صفت ہے جو بیان کی گئی ہے، یعنی سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی محبتیں ہوتی ہیں، اور بھی محبتیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اپنے پیغمبر سے بھی محبت ہو سکتی ہے، اپنے والدین سے بھی محبت ہو سکتی ہے، اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے، اپنے مال و دولت سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ ساری محبتیں ویلڈ ہیں۔ قرآن مجید یہاں پہ کتنے خوبصورت طریقے سے بات کر رہا ہے کہ یہ ساری محبتیں اپنی اپنی جگہ رکھتی ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں جو ہے وہ اللہ کے زیر تحت ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے ان چیزوں کے محبتوں کے جو مقام متعین کر دیے ہیں، وہ ان مقامات کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے، بیوی بچوں سے محبت کرنی چاہیے، یعنی اللہ ہی کی اطاعت میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ آگے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ شرک کر رہے ہیں، اور وہ ایسی ہی محبت کر رہے ہیں اپنے مذہبی لیڈروں سے جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، تو وہ اس وقت کو دیکھیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اس وقت کو دیکھیں، یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی اس وقت کو دیکھیں۔ کس وقت کو دیکھیں؟ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اب ان کو قیامت میں لے جایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز اس طریقے سے پیش کرتا ہے
تو کبھی ان کے سامنے دنیاوی چیزیں پیش کرتا ہے تو کبھی ان کے سامنے آخرت کی چیزیں پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دنیاوی چیزیں جو پیش کر دی گئی تھیں وہ تو دلائل ہیں، آیات ہیں، اوپر مہیا کر دیے، وہ فاؤنڈیشن ہیں۔ اب اس فاؤنڈیشن کی بنیاد پہ آخرت کی کوئی چیز ثابت کرنی ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد یعنی مشاہدات کے لیے رکھی، آپ کے غور و فکر کے لیے رکھی، آپ نے اس سے نتیجہ نکالا۔ اگر آپ نے نتیجہ نہیں نکالا تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پہ پھر جو ہے نا قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہ کانسیکوینسز ہیں، یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو اب ان کو آخرت میں لے جایا گیا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ یعنی مشاہدے کے لیے کوئی چیزیں پیش کرتا ہے، نتائج انسانوں پہ چھوڑ دیتا ہے، نتائج اچھے نکلیں تو بھلا، یعنی اس کے لیے جنت مل جائے گی، نہیں نکلیں تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔ اب اس مواخذے کے لیے جو ہے نا ان کو قیامت میں لے جایا گیا ہے، یعنی ابھی قیامت لگی نہیں ہے لیکن ان کے سامنے لا کھڑی کر دی گئی ہے۔ کہا کہ اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، ظلم کیا یعنی یہ شرک کیا ہے، یہ شرک کیا ہے، تو اس جراؤن العذاب، جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے، قیامت والے عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہاں ایک حذف ہے، یہ جو ان القوت للہ جمیعا، یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت وہاں پہ ساری کی ساری قوت، سارا کا سارا جو ہے نا، یعنی کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی قیامت والے دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ جو اس جرون العذاب جو ہم نے کہا کہ درمیان میں ایک حذف ہے، تو جب وہاں پہنچیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، تو یہ سب کچھ کھل جائے گا، یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس حذف کو جو ہے نا استاد محترم نے نیچے کھولا ہے، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، یہ اگلے صفحے پہ، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ حذف ہے یہاں پہ جو ان القوت للہ جمیعا اذ یرون العذاب، یہ جو پیچھے کہا تھا نا کہ عقل استعمال کرو، تو یہاں پہ بھی ہم عقل استعمال کریں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ بتا دیا کہ وہاں پہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی۔ عذاب دیکھیں گے تو سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے کھل جائے گا، جو چیز آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر کھلنی تھی، جو دلائل کے ذریعے سے کھلنی تھی، وہاں تو ان کی آنکھیں نہیں کھلی، یہاں آنکھیں کھل جائیں گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری کی ساری قوت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ان پیروں فقیروں کے ہاتھ میں نہیں، ان علماء اور ان فقہ کے ہاتھ یا نا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے، شدید سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو کھل جائیں گی۔ یہ کس کے نتیجے میں ہوگا؟ ظاہر ہے اب یہاں پہ ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی چیزوں کو پیچھے پوری جو بحث آ رہی ہے سورہ کی، اس کو بھی سامنے رکھیں، ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب جب کہ یہ توحید کا بیان آیا ہے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے تو مشرکین مکہ پہ بھی اتمام حجت ہو چکا ہے اور اہل کتاب پہ بھی ہو چکا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل ملا کے ہم دیکھیں گے تو یہ اسی کنٹیکس میں ان کو شدید یعنی عذاب جو ہے نا وہ ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ استعمال ہوا تھا یہاں پہ کہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، اور وہ ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور جب ایمان والے ہیں وہ تو جب بھی محبت کریں گے اللہ سے تو ان کی شدید ترین ہوتی ہے، اور اس کے نیچے نیچے اور محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جو ہے نا قبول کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان سے اپنے جو ہمسر ہیں، اپنے جو مذہبی لیڈرز ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آگے جو آیا ہے کہ ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت شدید ترین اللہ سے ہوتی ہے، اور اس سے کم کم جو ہے، کیا وہ محبت بتوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی اہل ایمان بتوں کے لیے بھی، یا ایسے ہی جو ہے نا دوسرے جو اللہ کے شریک جن کو ٹھہرایا جاتا ہے ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بظاہر اگر ہم یہی ٹکڑا لے لیں
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो यहाँ से ये मफ़हूम अकेले टुकड़े से निकल सकता है, क्योंकि हमने कंटेक्स्ट में देखना होता है, पूरे यानी आगे और पीछे जो बात हो रही है उसमें देखना होता है। तो आगे बात कही गई है कि वलौ यरल लज़ीना ज़लमू, यानी ज़लमू कौन लोग हैं? जो हम सर अल्लाह के जिनको ठहराते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उसके नताइज को सामने रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि अहले ईमान तो ज़लामु बन नहीं सकते। वो तो कभी भी जो है ना, हमसरों की जो अल्लाह के अलावा जिनको कहा जाता है, वो तो उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। यहाँ सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की तो बाकी मोहब्बतों को जो वैलिड कहा है, तो वो वही मोहब्बतें हैं जो जेन्युइन मोहब्बतें हैं। वो नहीं हैं जो यहाँ पे अल्लज़ीना ज़लमू वाली मोहब्बतें हैं, वो उससे हमेशा दूर रहते हैं। ये एक मामूली सी यानी एक बारीक सा नुक्ता था जो आपके सामने रखना चाहता था। ज़ाहिर है कुरान फ़हमी के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। जब हम महज़ वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह देखते हैं तो ये ज़हन में एक तसव्वुर पैदा होता है, उसकी नफ़ी जो है ना फ़ौरी हो जाती है। व वलौ यरल लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, यानी क़यामत वाले दिन जब उसको अज़ाब देखेंगे। तो ये यानी ज़लमू नहीं होते आम जो ईमान लाने वाले होते हैं। ये चीज़ सामने रहनी चाहिए। आगे एक आध 2 आयतें पढ़ लेते हैं 167 तक और ख़त्म करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ आगे है इस तबर्रा अल्लज़ीना नत्तुबियु मिनल लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। उस वक़्त जब जो है ना ये अज़ाब सामने होगा, कौन-सा अज़ाब? ये जो पीछे कहा था ना कि इज़ यरौनल अज़ाब, जब उस अज़ाब को देखेंगे, तो ये उसी अज़ाब की अब यहाँ पे तफ़सील आ रही है। उस अज़ाब में क्या होगा? उसका आगाज़ कैसे होगा? कि जो मज़हबी लीडर हैं, जिनकी पैरवी की गई, इस तबर्रा लज़ीना तुबिऊ, जिनकी पैरवी की गई। पैरवी किनकी की जाती है? ज़ाहिर है मज़हबी लीडर्स हैं जिनका जहाँ पे ज़िक्र आया था। मैंने पीछे कहा था ना, ये जो अंदाद का लफ़्ज़ है, ये इनकी मज़हबी जो लीडरशिप है, उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो आया नंबर 166 और 67 में ये पता चल गया कि दरअसल यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं और कुछ फॉलोअर्स हैं। तो जब जो है ना लीडर्स जो है ये अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल लज़ीना तबऊ, तो जब उनसे इज़हार बरात करेंगे, जब ये मज़हबी लीडर जो हैं इज़हार बरात करेंगे, तबर्रा का मतलब होता है इज़हार बरात करना, नफ़रत करना, अपने आप को बरी ज़ुम्मा करार देना, अपने आप को जुदा कर लेना, बेज़ार दूसरों से बेज़ार होना, उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब ये मज़हबी लीडर्स जो हैं, उन लोगों से इज़हार बरात करेंगे, जिन्होंने उनकी पैरवी की थी। किनकी पैरवी की थी? इन्हीं मज़हबी लीडर्स को फॉलोअर्स जो थे। और उसके बाद अज़ाब से दो चार होंगे। वराअबुल अज़ाब, यानी यहाँ रा यरा ये वही माना है देखना, और इसका माना दो चार होना भी होता है, टू कन्फ्रंट का माने में भी आता है। तो जब ये अज़ाब को से दो चार होंगे, कौन? यही जो मज़हबी लीडर्स हैं, ये खुद भी उस अज़ाब में पड़ेंगे, फॉलोअर्स भी पड़ेंगे और ये खुद भी अज़ाब में पड़ेंगे। ये इस वक़्त मज़हबी लीडरशिप है, उनके अज़ाब की बात हो रही है। जब इस अज़ाब से उनका सामना होगा, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उसके बाद मुनक़ते हो जाएँगे। तक़त्तअत ये मुनक़ते हो जाना, इनक़ता हो जाना, क़ता हो जाना, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, मुश्किल लफ़्ज़ हैं, यानी ख़त्म हो जाना, अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना। तो तमाम के तमाम असबाब उनसे टूट जाएँगे। असबाब जमा है सबब की, सबब कहते हैं रस्सी को, रोप को कहते हैं। ये इससे जो माना उर्दू में इस्तेमाल होता है या अरबी में जिस तरह यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे ये माना आगे बढ़ता है? जब हम ज़ाहिर है कुएँ के अंदर डोल डालते हैं, तो एक रस्सी नीचे फेंकते हैं, या जो है ना कहीं चढ़ना होता है, पहाड़ पे चढ़ना होता है या दरख्त पे चढ़ना होता है, तो एक रस्सी फेंकते हैं। तो ये जो रस्सी होती है, एक सहारा बन जाती है। अब ये यहाँ से लफ़्ज़ जो है ना सबब आगे तरक्की करते-करते आम माने में आ गया। हर वो चीज़ जिससे हम जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये उस माने में भी इस्तेमाल हो जाता है, उर्दू में भी होता है, और ये ताल्लुकात के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो यानी तमाम के तमाम ताल्लुकात इनके टूट जाएँगे। किनसे टूट जाएँगे? बिहिम का लफ़्ज़ आया है, यानी फॉलोअर्स से जो है ना इनके ताल्लुकात जो है ना वो टूट जाएँगे। और अब वो जो फॉलोअर्स थे, जिस तरीके से इज़हार मोहब्बत किया करते थे और ये उससे खुश हुआ करते थे, वो तमाम के तमाम तल्लकदारियाँ, नाते, रिश्तेदारियाँ, वो टूट जाएँगी। पीरी-मुरीदी और उलमा और उनके पैरोकार, ये ताल्लुकात ये सारे टूट जाएँगे और अब इन्हें अज़ाब का सामना करना पड़ेगा।
وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اس کے بعد جو فالوورز ہیں ان کی باری آتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کالو، وہ کہتے ہیں جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا، کاش کے ہمیں موقع ملتا، کرتن، ایک دفعہ پھر جو ہے نا واپس لوٹنے کا. کرتن کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم. اگر ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے نا لوٹنے کا موقع ملتا ہے، یعنی دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے، فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اظہار برات کریں گے، ہم بھی ان سے بیزاری کریں گے، ہم بھی ان سے جدا ہو جائیں گے دنیا میں جا کے، جیسا کہ یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ہم سے جدا ہو گئے، ہم سے علیحدہ ہو گئے، ہمارے کسی کام نہ آئے. دنیا کے اندر ہمارے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں بٹھاتے رہے، لیکن یہاں پہ آ کے ایسی کوئی چیز نہیں جس کا یہ سہارا بن سکے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اعمال جو ہے نا انہیں دکھاتی ہے. اعمال دکھاتی ہے، حسرات علیہم، حسرتیں بنا بنا کے ان کو دکھاتی ہے. یعنی یہ قیامت کا منظر ان کے سامنے پیش کیا، ان کے اعمال کی تصویر ہے جو ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے. یہ ان کی محبتیں ہیں اپنی مذہبی لیڈرشپ کے لیے، ان کو سامنے لا کے رکھ دیا. اعمال یعنی یہ جمع کی صورت میں آیا ہے. ایک عمل یعنی ایک محبت کا اظہار 10 طریقوں سے ہو سکتا ہے، دوسرا عمل دوسری محبت کا اظہار 10 طریقوں سے ہو سکتا ہے. جو فالوورز ہوتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں اپنے علماء کے، اپنے پیروں کے، وہ کیسے کیسے اعمال کرتے ہیں ان کو اعمال کہا گیا ہے. اور ان اعمال کی جو سزا ہے، جو مواخذہ ہے، جو ان کو پیش آنا ہے، اس کو بھی جمع کی صورت میں استعمال کیا. حسرت کا لفظ نہیں لایا گیا، حسرات کا جمع کی صورت میں لایا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ سب حسرتیں بن بن کے جو ہے نا نتائج سامنے آئیں گے، ان کے اوپر آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو ما ہم بخارجین من النار، اب یہ ساری چیزیں ان کی خواہش ہی رہ جائیں گی. وہ اس دوزخ کے عذاب سے باہر نہیں نکلنے والے، اس دوزخ کے عذاب سے وہ باہر کبھی نہیں نکلیں گے. یہ ہے، یہ ساری جو 167 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلا جو ہے وہ پیراگراف انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے. آج کے اس سیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.